بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، اور جس کی اولاد عرب اور ایشیا کے ممالک میں پھیل گئی، اور آج تک ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اسی مناسبت سے سمیٹک کہلاتے ہیں۔ اور بعض ازاں سام کے ایک بیٹے کا نام تھا ارم، اور اس کے بعد ارم کے ایک پوتے کا نام تھا عاد۔ اور انہی کے ناموں کی مناسبت میں سے صحرا میں ایک قوم ایک پلیس پر آباد ہوتی ہے، اور اس پلیس کا نام تھا ارم، اور اس قوم کو اہل عاد کہا جاتا ہے۔ اور ارم کا وہ شہر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ فجر سورہ نمبر 89 ورس نمبر 7 میں فرمایا ہے کہ ارم ذات العماد۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہمارے مفسرین نے زیادہ تر دو طرح کیا ہے۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ ارم والے جن کے ستون تھے، اور اسی آیت مبارکہ کا دوسرا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ارم والے جو کہ بذات خود اپنے آپ میں ستون تھے۔ اور اگر میں اس آیت مبارکہ کی اگلی اور پچھلی آیات کو ملا کر پڑھوں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اہل عاد ارم ستونوں والے جن کے جیسا اور کوئی بھی نہیں بنایا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے جو فوری طور پر ہمارے ایک مائنڈ میں کوشچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل عاد کون تھے، اور کیوں اللہ پاک نے ان کے جیسا پہلے یا بعد میں دوسرا کوئی نہیں بنایا۔ اگر دیکھا جائے تو اہل عاد کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں 24 مرتبہ ملتا ہے، اور اہل عاد دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں، اور طوفان نوح کے بعد یہ ایک مخصوص پلیس پر آباد ہوئے، اور اللہ نے ان کو ان چیزوں سے نوازا تھا کہ جن سے اللہ نے کسی اور کو نہیں نوازا۔ اور پھر یہ ترقی یافتہ قوم کی طرح اس قوم میں بھی آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پراؤڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اور اللہ نے اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بہرحال قوم عاد کے سرکش لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر جھٹلا دیا، اور پھر یہ لوگ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیے گئے کہ آج کل کے ماڈرن دور میں ان کا ذکر ہمیں زیادہ تر قصے یا کہانیوں میں ہی نظر آتا ہے، جیسا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی نام، کوئی نشان یا باقیات کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ ان کے شہر کا نام بھی مٹ گیا۔ تاہم سوائے ایک معمولی سے ٹریس کے، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ارادہ یہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں جب لوگوں کو پتہ چلے تو اس قوم کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اور قرآن پاک سے ہمیں یہ بڑا کلیئر اور واضح پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا جو سارا سینیریو ہے یہ صرف ایک قصہ یا کہانی نہیں ہے۔ ارم واقعی ایک شہر تھا، اور اہل عاد واقعی ایک حقیقت تھے، اور وہی ایک معمولی سا ٹریس اس تمام سینیریو کے اندر ہماری رہنمائی کرے گا، اور وہ ٹریس ہے سیریا، شام میں کھدائی کے درمیان دریافت ہونے والی 4500 سال پرانی ایبلا ٹیبلٹس، کہ جس میں ان کا ایک ہلکا سا نام ہمیں نظر آتا ہے جہاں ان کو آدہ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ سورہ الاحقاف کا اگر ہم ملاحظہ کریں، جو کہ سورہ نمبر 46 ہے، اور اس کی آیت نمبر 21 میں ارم شہر کی لوکیشن کے حوالے سے ہماری گائیڈنس کی گئی ہے کہ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے انہیں احقاف میں ڈرایا، اور احقاف ریت کے ان ٹیلوں کو کہا جاتا ہے جو مٹی سے قدرتی طور پر نیچرل پروسیس کے دوران ہوا سے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر سعودی عرب کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جو سعودی عرب کا عظیم صحرا ہے، اور جس کا نام رب الخالی، یعنی جس کا مطلب ہے ایک خالی ٹکڑا۔
اور تقریباً 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ایک صحرا جس میں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے صحرا کے اندر ارم شہر کو ڈھونڈنا بظاہر آسان نہیں ہے۔ اسی کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی، مولا علی سے ایک روایت ہے کہ آپ نے حضر الموت سے آئے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے حضر موت میں ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہے کہ جس کی مٹی راکھ جیسی ہو؟ اس شخص نے مولا علی کو جواباً کہا کہ آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح آپ خود وہاں جا کر یہ دیکھ کے آئے ہیں۔ جس پر مولا علی سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں وہاں گیا تو نہیں ہوں، مگر مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا۔ اور وہاں حضرت حود علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور اسی روایت سے ہمیں مزید رہنمائی یہ ملتی ہے کہ کیونکہ اہل عاد یا ارم کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام ہی تھے، اور حضر موت یمن اور رب الخالی صحرا کے بالکل سینٹر کی ایک پلیس ہے۔ اس کے بعد 1930 میں ایک انگریز جس کا نام برٹم تھامس تھا نے ارادہ کیا کہ وہ اکیلا اپنے اونٹ پر اس عظیم صحرا کو کراس کرے گا، رب الخالی کو کراس کرے گا اور ایک ریکارڈ قائم کرے گا۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1930 یعنی کہ وہ ٹائم تھا جب انگریز جو تھے وہ عرب کے سارے ریجن پر حکمرانی کر رہے تھے، اور اس طرح کے ایڈونچرز اور اس طرح کی کافی زیادہ لوگ اس طرح نکلا کرتے تھے ریکارڈ بنانے اور اس طرح کے میٹرز کو دیکھنے کے لیے۔ اسی انگریز نے بی تھامس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ حضر موت کی ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے ایک کھنڈر دیکھا جو کہ بظاہر کھنڈر نما عمارت رکھتا تھا، اور مجھے میرے بدو گائیڈ، عربی گائیڈ نے بتایا کہ کسی زمانے میں یہاں ارم کا شہر ہوا کرتا تھا جس پر بعد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد 1948 میں عمان کے سائنسدانوں نے بھی وہاں کافی ریسرچ کی، اور یہ اپنے سروے کے دوران انہوں نے ایک جگہ آشیش دیکھی جہاں ان کو ایک سفید سی دیوار نظر آئی، مگر قریب سے دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ یہ جس کو وہ دیوار سمجھ رہے تھے وہ ایک مینار یا ٹاور تھا جس کو ریت اور ہوا نے مل کر ٹائم کے ساتھ ساتھ کافی حد تک زمین کے اندر دبا دیا تھا۔ انہی میں سے ایک سائنسدان نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی انسان یا خیمہ موجود نہیں ہے، صرف ایک بہت پرانے قلعے کی باقیات ہیں، اور ریت کے ان جان لیوا ٹیلوں میں ہماری گاڑیوں کا چلنا بالکل امپاسبل ہے۔ اس کے بعد تقریباً نیکسٹ 40-50 ایئرز تک اس جگہ پر کافی ریسرچز جو ہیں وہ چلتی رہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب عرب ممالک کے حالات بھی اتنے زیادہ سٹیبل نہیں تھے اور یہاں ریسرچ کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال انہی ریسرچز میں سے ایک ریسرچر نیکولس کلیپ، یہ وہ آدمی تھا جس کو ارم کا گمشدہ شہر ڈھونڈنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ اس دھنسے ہوئے قلعے کے نیچے ارم کا شہر مل سکتا ہے، لیکن اس قلعے کی کاربن ڈیٹنگ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو صرف چند 100 سال پرانا ہے۔ لیکن اس بندے نے، نیکولس نے، ہمت نہیں ہاری، اور بعد میں یہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا پہنچ گیا جہاں اس نے 2000 سال قدیم یونانیوں کے نقشے ڈھونڈے اور دوسری صدی کے مشہور نقشہ نویس ٹولمی کے ہاتھ کے بنے ہوئے نقشے نکالے، اور حتیٰ کہ اس نے ناسا میں اسی خطے یعنی رب الخالی کی سیٹلائٹ امیجز کے لیے بھی درخواست دے دی۔ بہرحال نیکولس کی محنت فائنلی رنگ لے آتی ہے، اور ہونے والی دریافت جو ہے وہ واقعی پوری دنیا کو چونکا دیتی ہے، کیونکہ اوپر والا قلعہ واقعی زیادہ پرانا نہیں تھا، مگر اس کے نیچے دبے ہوئے ایک اور قلعے کے ٹاورز بھی نظر آ رہے تھے، اور مٹی کے کچھ 100 میٹر نیچے ایکس رے امیجز یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہاں کافی زیادہ نشانات اس طرح کے بھی ملے ہیں جو کہ مٹی پر جس طرح گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات ہوتے ہیں، مگر اتنی گہرائی تک کھدائی کرنے کے لیے نیکولس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے، اور مرنے سے پہلے اس نے فائنلی اپنی دریافت کو ایک نام دیا
دی لاسٹ عربس۔ مولا علی علیہ السلام کی احادیث اور سیٹلائٹس کی ایکس رے امیجز سے کافی حد تک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ارم کا وہ شہر واقعی اسی پلیس پہ ربیع الخالی کے اسی حصے میں آباد ہوا کرتا تھا۔ تاہم ان ارم والوں میں ایسی کیا بات ہوگی کہ اللہ پاک نے سورہ فجر سورہ نمبر 89 ورس نمبر 8 میں اسپیسیفکلی یہ فرمایا کہ جن کی طرح کوئی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی، اور ان کی ایک صفت کا ذکر سورہ الاحقاف سورہ 46 آیت نمبر 26 میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اس طرح کا مکین بنایا تھا کہ جس طرح تمہیں نہیں بنایا۔ تو اس سے ہمیں کیا لگتا ہے؟ تو کیا ان کے گھروں یا ان کے مسکن جہاں وہ رہتے تھے، کیا اس میں کوئی ایسی خاص بات تھی؟ ادھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پہلی جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی ہے آیت مبارکہ، وہ اس کا مفہوم یاد ہے کہ ارم والے کہ جن کے ستون تھے، اور یہ بات ریالٹی پہ مبنی ہے کہ اہل ارم اپنی تعمیرات میں عالی شان اور اونچے اونچے ستون بنایا کرتے تھے۔ ستونوں کو ہم عام لینگویج میں پلرز یا کالمز بھی کہتے ہیں، اور انسان نے کنسٹرکشن میں ان کا استعمال ہوا سے بچنے یا اپنی کنسٹرکشنز کو اسٹرینتھ دینے کے لیے یا چھتوں کو سہارا دینے کے لیے کیا، اور بعد میں ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ٹائم گزرتا گیا، لوگوں نے اس کا استعمال کنسٹرکشن کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تاہم مذہبی پلیسز، ریلیجیس پلیسز اور جو پیلسز، جو بادشاہوں کے محلات ہیں، ان میں ان کا استعمال کرنے کی ایک اور بڑی اسپیسیفک ریزن بھی ہے، اور وہ ریزن ہے طاقت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ۔ اونچے اونچے ستون طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم آج بھی ایجپٹ میں، یعنی کہ آج کل کے مصر میں لگزل ٹیمپل کی باقیات کو دیکھیں تو ہمیں حیرانی ہو جاتی ہے کہ بادشاہ کی طاقت اور بلند مرتبے کو دکھانے کے لیے لگزل ٹیمپل کے اندر ستونوں کی تعداد ہی 134 ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایران میں 100 ستونوں والا ہال جو کہ بڑا فیمس ہے، اس کی بات کریں، جو کہ بادشاہ زیزرس نے بنوایا تھا، تو 100 ستونوں کو بنانے کا مقصد ہی صرف بادشاہ کی پاور کو شو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی عمارات میں یہ چھت کو سہارا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور مذہبی عمارات مثال کے طور پہ اولڈ چرچز کو آپ دیکھ لیں، اولڈ مساجد کو دیکھ لیں، ان میں چھتوں کی ہائٹ جو ہے وہ بہت اونچی رکھی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہیوج لمبے لمبے گرینڈ قسم کے ستون ہوتے ہیں، جہاں انسان جب اس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کو اپنا آپ بڑا چھوٹا محسوس ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سلسلہ الصحیحہ 486 میں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو بیلوں کی شکل میں آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ مگر کبھی آپ نے سوچا کہ سورج اور چاند کو بیلوں کی ہی شکل میں کیوں پھینکا جائے گا؟ کیونکہ سورج اور چاند کے ساتھ بیلوں کی نسبتیں بھی پاش پاش کر دی جائیں گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ستونوں کے اوپری حصہ جس کو شافٹ کہا جاتا ہے، قدیم لوگ بیلوں کے مجسمہ جات بنایا کرتے تھے، اور ان کو نئے سال کی علامت سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ستون بنانے کے بعد انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ وہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، اور یہ بات تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایکچول میں ستون کیسے ہوں گے جن کو بنانے کے بعد انہوں نے اتنا عظیم تکبر کر دیا۔ یہاں آ کر اب ہم پہلی آیت مبارکہ جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے ہم سیکنڈ میننگ، اسی آیت مبارکہ کے سیکنڈ میننگ کو اب ہم دیکھیں گے، جس کا مطلب ارم ذات العماد، ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے۔ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اور اس میننگ، اس ٹرانسلیشن سے ہمیں یہ بات تو واضح ہوتی ہے
کہ صرف اونچے اونچے ستون بنانا ہی کی وجہ سے ان کے اندر اتنا تکبر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ لوگ اسٹرینتھ کے اندر اور پاور کے اندر بذات خود بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے۔ اور اس کی مزید رہنمائی ہمیں سورہ الاعراف میں ملتی ہے۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59، جہاں ان پر مبعوث کیے گئے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا ہے اور جسامت میں تمہیں بڑھا دیا ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر نیفلم کا ورڈ جو ہے وہ کئی جگہ یوز ہوا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم اس کا کوئی ترجمہ کیے بغیر ہی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، مگر کچھ جگہ پہ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور جہاں پر اس کا ترجمہ غیر فطری طور پر لمبے اور مضبوط لوگ کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے مطابق اس کا ماخذ قدیم ہیبریو لینگویج جو ہے، عبرانی زبان نیفل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ تاہم مزید تحقیق اگر ہم اسی ورڈ پہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایکچوئل جو اوریجن ہے ورڈ کا، وہ حفل ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو پکڑ کر گرانا۔ اور اسی مفہوم کا اشارہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دیا ہے، جہاں پر ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بہت شدید طریقے سے کرتے ہو۔ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 130۔ اور اسی آیت مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو بطشا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو ہاتھ سے اچانک اور بہت سختی کی گرفت کے ساتھ پکڑنا۔ یہاں تک پہنچ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک بات تو ہمیں بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اہل ارم اتنے بڑے بڑے ستون بناتے تھے کیونکہ خود بھی وہ جسامت میں بہت بڑے بڑے ستونوں کی طرح تھے، یعنی ارم والے اپنی ذات میں خود ستون تھے۔ مجھے شور ہے کہ آپ کے لیے شاید یہ کانسیپٹ نیا ہوگا، اس لیے میں یہاں پہنچ کر اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کر ارض مقدس کی طرف لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں انٹر ہو جاؤ، اور یہ مقدس زمین اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مگر ان کی قوم جواب میں ان کو کیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے طاقتور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں ہیں ہم وہاں بالکل نہیں جائیں گے، اور آپ کا خدا ہی ان سے جا کے لڑو۔ حضرت ابن عباس کے مطابق یہ وادی طور اور اس کے اطراف کی زمین کی ہی بات کی گئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اگر ہم نیچرلی دیکھیں، ہیومن نیچر کی بات کریں، ایک نبی برحق زمین پر موجود ہیں، اپنی قوم کو وہ اللہ کا میسیج دے رہے ہیں، اور ان کی قوم اس طرح سے کیوں کہے گی؟ ان کو اسٹریٹ اوے نو کیوں کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹل 12 ٹرائبز تھے، 12 قبائل موجود تھے، اور جب آپ لوگ اریحا کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ سلیکٹ کر کے ٹوٹل 12 جاسوس مقرر کرتے ہیں کہ قوم ادھر ٹھہرتی ہے، آپ پہلے جائیں اور جا کے اریحا شہر کی خبر لے کے آئیں۔ اور انہی جاسوسوں نے واپس آ کے بتلایا تھا کہ ہم نے وہاں بہت بڑے بڑے اور بہت طاقتور دیو نما انسان دیکھے ہیں، اور ہم ان کے آگے بہت ہی حقیر ہیں۔ اور وہ دراصل عمالیق یا عمالقہ نامی قوم کے لوگ تھے، جن کے متعلق حضرت انس بن مالک نے ایک بار بتایا تھا، ایک لمبے بانس کی طرف اشارہ کر کے، کہ عمالقہ کے لوگوں کے قد جو ہیں وہ اس لمبے بانس کی طرح ہوا کرتے تھے۔ اور انہی سے خوفزدہ ہو کر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اسٹریٹ وے نو کہہ دیا، اور اللہ نے اس کے جواب سے ناراض ہو کر پھر ان پر وہ زمین حرام کر دی تھی، اور 40 سال تک وہ لوگ وادی تیر میں ہی بھٹکتے رہے تھے۔ اور بعد ازاں انہی 12 قبائل کو کلیکٹ کر کے، ان کو آپس میں اکٹھا کر کے، ان کو متحد کر کے حضرت داؤد علیہ السلام ان پہ بادشاہ بنے تھے، اور جنہوں نے دوران لڑائی ایک شخص کو مارا تھا جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بائی نیم کیا گیا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، جالوت کے نام سے۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے بائبل یا اولڈ ہسٹری آف جیوز کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہو
تو وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جالوت کو ایک بہت اونچے لمبے دیو نما قد ٹائپ آدمی کے طور پہ بتایا گیا ہے، اور ایون کہ ڈیڈ سی اسکرالز جن کی بابت ہم لاسٹ سیشن میں کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، اس کے اندر جالوت کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 12 فٹ کے قریب بتائی گئی ہے، اور اسی کو قتل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بنے، اور جالوت کو بھی قوم عاد سے ہی بتایا جاتا ہے۔ اور انہی چیزوں یعنی انتہائی مضبوط جسامت اور عالی شان ستونوں کی تعمیر کی وجہ سے اس قوم نے ایک مسٹیک کر دی، ایک غلطی کر دی، اور یہ قوم تکبر کر بیٹھی اور کہہ بیٹھی کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اور اسی کا جواب پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ میں دیا ہے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 میں، کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ادھر سے آگے ہم اس قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ پاک کی ناراضگی مول لے کر اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان پہ عذاب کس طرح آیا۔ یہ ہم تمام ڈیٹیل ایک شارٹ ویڈیو کے اندر نیکسٹ سیشن کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ یہ چیزیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔